آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں چھٹی بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے بمسٹیک کو عالمی بہبود کو فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا۔ انہوں نے علاقائی تعاون میں اضافے کے لیے فورم کو مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ بھارتی سینما کی مثالی شخصیت منوج کمار کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جوابی محصولات کا اعلان کیے جانے کے بعد گھریلو عدد اشاریوں میں کمی آئی ہے۔ اور مکے بازی کے عالمی کپ 2025 میں بھارتی مکے باز ہتیش برازیل میں مردوں کے 70 کلو گرام زمرے کے فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کی اس کامیابی سے ملک کے لیے چاندی کا ایک تمغہ یقینی ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خاص طور پر کہا ہے کہ بمسٹیک عالمی سطح پر مزید بھلائی سے متعلق ایک اہم فورم ہے۔ انہوں نے اسے مستحکم کرنے اور اس سے متعلق سرگرمیوں میں گہرائی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بینکاک میں منعقدہ چھٹی بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم نے امداد باہمی کے مختلف پہلوؤں کو شامل کرتے ہوئے 21 نکاتی ایکشن پلان تجویز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک ملکوں میں تجارت کو فروغ دیے جانے کا یہی وقت ہے۔ انہوں نے بمسٹیک کے تجارت چیمبر کے قیام اور ہر سال بمسٹیک بزنس سربراہ کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے بمسٹیک خطے میں ایک مقامی کرنسی میں تجارت کے امکانات پر مطالعہ کیے جانے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میانمار اور تھائی لینڈ کو متاثر کرنے والے حالیہ زلزلے سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے میدان میں مل کر کام کرنے کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق بمسٹیک کا مہارت کا مرکز قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ بھارت میں بودھی اقدام کے تحت بمسٹیک ملکوں کے 300 نوجوانوں کو ہر سال تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بمسٹیک روایتی موسیقی فیسٹیول بھی اس سال بھارت میں منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ثقافت جیسی کچھ چیزیں باہم مربوط ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ثقافتی رابطوں سے بمسٹیک ممالک مزید قریب آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے اعلیٰ صلاح کار محمد یونس کے ساتھ ایک 2 طرفہ ملاقات کی۔ یہ ملاقات سربراہ کانفرنس سے الگ ہوئی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بجٹ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ یہ اجلاس اس سال 31 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا میں اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں اس بجٹ اجلاس کے دوران 118% کام کاج انجام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں اس اجلاس کے دوران 16 بل منظور کیے گئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 کے بارے میں 17 گھنٹے سے بھی زیادہ بحث مباحثہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں اس بل پر تقریباً 14 گھنٹے بحث و مباحثہ ہوا۔ انہوں نے کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی کی اس رائے زنی پر اعتراض ظاہر کیا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں اندھا دھند طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اس رائے زنی کو یہ کہتے ہوئے افسوسناک قرار دیا کہ اس بل کو سبھی ضابطوں اور مقررہ طریقوں پر عمل کرتے ہوئے منظوری دی گئی ہے۔ جناب برلا نے کہا کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کی طرف سے اس طرح کی رائے زنی پارلیمنٹ کے وقار کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وقف ترمیمی بل اور مسلمان وقف منسوخی کے بل کو پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے جانے کو سماجی اور اقتصادی انصاف، شفافیت اور سب کی شمولیت والی ترقی کے لیے حکومت کی اجتماعی کوشش میں ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے کل دیر رات وقف ترمیمی بل 2025 کو منظوری مل گئی، جبکہ راجیہ سبھا نے اسے منظور کر لیا۔ اس قانون کا مقصد وقف املاک کے بندوبست میں بہتری لانا ہے۔ اس قانون میں وراثتی مقامات کے تحفظ اور سماجی بہبود کے فروغ سے متعلق شقیں بھی شامل ہیں۔ جناب مودی نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کئی دہائیوں سے وقف نظام سے مسلم خواتین، غریب مسلمانوں اور پسماندہ مسلمانوں کے مفادات کو زگ پہنچتی رہی۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی طرف سے اس بل کو منظور کیے جانے کا مقصد ایک مضبوط تر، مزید شمولیت والے اور مزید ہمدردانہ بھارت کی تعمیر کرنا ہے، اور وہ ہر ایک شہری کے وقار کو ترجیح دینے کی پابند ہے۔ آزمودہ کار اداکار اور فلم ڈائریکٹر جناب منوج کمار کا آج صبح ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 87 برس کے تھے۔
انہیں ان کے وطن پرستی کے جذبے سے سرشار فلموں کی وجہ سے بھارت کمار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کئی دہائیوں تک بھارتی سنیما کے لیے ان کے زبردست تعاون کی وجہ سے پدم شری اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ہے پریت جہاں کی ریت صدا، میں گیت وہاں کے گاتا ہوں، بھارت کا رہنے والا ہوں، بھارت کی بات سناتا ہوں، ہے پریت جہاں کی ریت صدا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے منوج کمار کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اپنی طویل اور ممتاز پیشہ ورانہ زندگی میں وہ اپنی وطن پرستانہ فلموں کی وجہ سے جانے جاتے تھے، جن کی وجہ سے بھارت کے تعاون اور اقدار پر فخر کے احساس میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کی فلموں سے اب بھی وطن کے تئیں فخر کو بڑھاوا ملتا ہے اور نسلوں کو تحریک حاصل ہوتی ہے۔ بی جے پی نے آج مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر نکتہ چینی کی ہے۔ یہ نکتہ چینی ریاست کے اسکولوں میں 25,000 سے زیادہ اساتذہ کے تقرر کو منسوخ کرنے کے کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے قومی ترجمان سمبت پاترا نے ریاست میں اساتذہ کے تقرر میں بدعنوانی کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بدعنوانی اس حد تک تھی کہ لوگوں کو عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ بنگال میں جس پرکار سے بھرشٹاچار کو کھلے عام چھوڑ رکھا ہے، آج اس کا گاج لاکھوں لوگوں کے اوپر پڑا ہے۔ کل سپریم کورٹ نے بنگال میں جو اسکول بھرتی گھوٹالہ ہوا تھا، لگ بھگ 23 سے 24 لاکھ ایپلیکینٹ ٹیچر اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ایڈورٹائزمنٹ کے مادھیم سے نکلی تھی، اس میں انہوں نے اپلائی کیا۔ بنگال میں اسے پیسہ لے کر کام دینے والا اسکیم، برائب فار جاب اسکیم اور اسکول بھرتی گھوٹالے کے نام سے جانا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے جوابی محصولات کے اعلان کی وجہ سے شیئر بازاروں میں زیادہ فروخت ہونے کی وجہ سے بھارتی شیئر بازار میں بھی آج گراوٹ آئی ہے۔ شروعاتی تجارت میں سینسیکس 544 پوائنٹس گر کر 75,750 پر پہنچ گیا، جبکہ نفٹی 194 پوائنٹس گر کر 23,059 پر پہنچ گیا۔ امریکہ کے صدر کی طرف سے جوابی ٹیکس کے اعلان کے بعد عالمی بازاروں میں گراوٹ دیکھی گئی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخون نے کمپنیوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کو اس وقت تک روک دیں جب تک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپ اور دیگر ملکوں پر نئے محصول عائد کرنے کے اپنے سخت اور غیر منصفانہ قدم کی وضاحت نہیں کر دیتے۔ ہتیش آج برازیل کے فوز ڈو ایگویکو میں باکسنگ کے عالمی کپ 2025 کے فائنلز میں پہنچنے والے پہلے بھارتی مکہ باز بن گئے ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنلز میں مردوں کے 70 کلو گرام زمرے میں فرانس کے مکان ترورے کو 5-0 سے شکست دی۔ ادھر 50 کلو گرام زمرے میں جادو منی سنگھ، 60 کلو گرام زمرے میں سچن سواچ اور 90 کلو گرام زمرے میں وشال نے کانسے کے تمغے جیتے۔ مردوں کی 15ویں ہاکی انڈیا سینئر قومی چیمپئن شپ 2025 آج اتر پردیش کے شہر جھانسی کے میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں، جو کہ اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گا، مارچ میں منعقد ہوئی سینئر خواتین چیمپئن شپ کے طرز پر نئے ڈویژن پر مبنی فارمیٹ کو اپنایا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں 6ٹی بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے بمسٹیک کو عالمی بہبود کو فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا۔ انہوں نے علاقائی تعاون میں اضافے کے لیے فورم کو مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارتی سینما کی مثالی شخصیت منوج کمار کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جوابی محصولات کا اعلان کیے جانے کے بعد گھریلو عدد اشاریوں میں کمی آئی ہے۔ اور مکے بازی کے عالمی کپ 2025 میں بھارتی مکے باز ہتیش برازیل میں مردوں کے 70 کلو گرام زمرے کے فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔